ما علمہ شدید القوا، جو اس کے پاس پیغام لے کر آیا ہے سند۔ اللہ چاہتا تو براہ راست اپنے نبی پہ سب کچھ اتارتا، لیکن دنیا دارالاسباب ہے تو اللہ جبریل کو استعمال کرتے رہے، جبریل استعمال ہوتا رہا۔ جبریل تو خود غلام ہے، جبریل خود غلام۔ ایک دفعہ آپ نے پوچھا جبریل اللہ میرے بارے میں کہتے ہیں رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، میری رحمت میں سے تجھے کیا حصہ ملا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، لیکن آپ کی توفیل اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی ہے، میری تعریف کی ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ اللہ نے میری تعریف کی ہے، تو اس کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے گا، یہ آپ ہی کا توفیل ہوا ہے، آپ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ ملا ہے۔ لیکن دنیا اسباب کا جہان ہے تو اللہ نے اپنے اپنے محبوب کے درمیان سند کو رکھا، جبریل بیچ میں واسطہ ہیں، اور سند کا صحیح ہونا بھی کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تمہیں کس نے یہ بات کہی بھائی؟ اب فلاں نے کہا چھوڑو وہ بھی کوئی آدمی ہے، یعنی آپ نے بات کو کیوں رد کیا ہے کہ بات جس کی طرف سے نقل ہو کے آئی ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں کہا، آپ کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو یہ بات غلط۔ بھائی تمہیں کس نے بتایا تھا؟ فلاں نے کہو وہ تو بڑا معتبر آدمی ہے، یہ بات تو پکی ہوگی، یہ بات تو ٹھیک ہوگی، یہ بات اب آپ نے کیوں پکی کر دی؟ بات تو دونوں طرف سے آئی، ایک کو آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے، کیوں؟ کہنے والا آدمی ٹھیک نہیں، دوسری بات کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ کہنے والا صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جو واسطہ ہے واسطہ اس کو پکا کیا، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ سارا اس واسطے کی صفائی پیش کی جا رہی ہے کہ جو بات آ رہی ہے لانے والا بددیانت نہیں، لانے والا خیانت نہیں کرے گا، وہ صحیح بات پہنچائے گا۔ واسطے کا صحیح ہونا خبر کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس جو حدیث پاک ہے قرآن ہے، یہ ہمارے پاس سند سے آیا، واسطوں سے آیا، اخباروں میں لکھا ہوا نہیں آیا، سمجھ رہے ہو، رسالوں میں لکھا ہوا نہیں آیا۔ ہمارے پاس اللہ کے محبوب کا کلام صرف کتاب سے نہیں آیا بلکہ واسطے سے آیا، سند سے آیا، کیونکہ وہ سند صحیح ہے، لہٰذا آج تک اللہ کے نبی کی بات میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکی۔ آج 1424 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سند اور واسطہ مجھ سے لے کر حضور تک، اور جس نے بھی حدیث کو پڑھا وہ سارے واسطوں کے ساتھ پڑھا ہے، اور وہ سارے، میں نے محمد عبداللہ سے حدیث پاک کو پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سرخسی سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے۔ امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات۔ تو مرتبہ ہوا امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس لیے ہم بڑے اطمینان اور وثوق سے بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارے پاس سند صحیح ہے، سند صحیح ہے، سند اخبار کی نہیں ہے، ڈائجسٹ کی نہیں ہے، پکی کچی روٹی کی نہیں ہے، بلکہ سند صحیح کے ساتھ یہ علم 1424 سال گزر چکے ہیں، آج بھی زندہ اور پابندہ ہے۔ جب